السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اسلامک ایجوکیشن کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیری اور بہادری کا قصہ۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن عتبہ نے اپنے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دونوں نوجوان برابر کے جوڑ والے تھے۔ راوی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہتھیلی کو زمین کی طرف الٹا کر بتایا کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں نے عتبہ بن ربیعہ باہر نکالا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں بھی برابر کے جوڑ والے تھے اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ اونچا اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو قتل کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور وہ دونوں ان دو ستونوں کی طرح تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے، چنانچہ حضرت عبیدہ نے عتبہ کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا بایاں کندھا لٹک گیا۔ پھر عتبہ نے قریب آ کر حضرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا تمام کام کر دیا، اور وہ دونوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھپر میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا اور ان کا سر اپنی ٹانگ پر رکھا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اگر ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ یقین کر لیتے کہ میں ان کے شعر کا اس سے زیادہ حقدار ہوں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہا تھا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَتَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو کر ان کی حفاظت میں آخر دم لگے رہیں گے، یہاں تک کہ زخمی ہو کر ان کے ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ عرض کیا، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم شہید ہو، اور میں اس بات میں تمہارا گواہ ہوں۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وادی صفرا میں دفن فرمایا اور ان کی قبر میں اترے، اور اس سے پہلے آپ کسی اور کی قبر میں نہیں اترے تھے۔ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اللہ کے راستے میں مرنے اور جان دینے کا شوق تھا کہ اپنی جان قربان کر دیتے، لیکن اللہ کے راستے سے نہ ہٹتے، اور انہی کے لیے بشارت اور خوشخبریاں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔